جب میدان کربلا میں آئے تو انہوں نے رجز پڑھے ہیں۔ پیغمبر کے بعد حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما وہ ہستیاں ہیں جو علم الہی کے خزائن ہیں۔ ابو ثمامہ سداوی کے مقابلے میں ان کے چچا کا بیٹا آیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ باوفات ترین اصحاب کو، شہدائے کربلا کو ترتیب وار بیان کیا جائے۔ سب سے پہلی شخصیت ابو ثمامہ سداوی، جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، ان کی شخصیت کو بیان کیا۔ ان کے دو کارنامے بیان کیے، ایک 9 محرم کثیر بن عبداللہ کو جو حضرت سے ملاقات نہیں کرنے دی، واپس کر دیا۔ دوسرا روز عاشور وقت ظہر ابو ثمامہ سداوی نے حضرت کو نماز ظہر کی یاد دہانی کروائی۔ امام نے ابو ثمامہ سداوی کے حق میں دعا کی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے شمار فرمائے۔ یہ دو باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ تیسری بات ابو ثمامہ سداوی کے حوالے سے، نماز ظہر تمام ہوئی، ابو ثمامہ سداوی نے تلوار اٹھائی، میدان کربلا میں آئے۔ جب میدان کربلا میں آئے تو انہوں نے رجز پڑھے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت 3 رجز ہیں، جن میں انہوں نے 3 شخصیات کو، 3 ہستیوں کو تسلیت اور تعزیت پیش کی ہے۔ سب سے پہلے جب میدان میں یہ رجز پڑھا، عزاء لأول المصطفیٰ وبناتہ علی حبس خیر الناس سبط محمد۔ سب سے پہلے کہتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ان کا سبط اصغر دشمن کے محاصرے میں ہے۔ پھر ابو ثمامہ سداوی نے دوسرا جو رجز پڑھا، اس میں یہ کہا، عزاء لزہراء النبی وزوجہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ان کا لخت جگر دشمن کے محاصرے میں ہے۔ اور کہا یہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ خزانۃ علم اللہ من بعد احمد، پیغمبر کے بعد حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما وہ ہستیاں ہیں جو علم الہی کے خزائن ہیں، اللہ کے علم کا خزانہ ہے۔ تو یہ دوسرا رجز پڑھا، اور جس میں حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کی۔ تیسرا جو رجز پڑھا ہے اس میں کہا، عزاء لأہل الشرق والغرب کلہم، ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت میں تعزیت اور تعزیت پیش کی کہ آپ کا امام محسن انسانیت، محسن اسلام دشمن کے محاصرے میں ہے۔ 3 یہ رجز تھے جو ابو ثمامہ سداوی نے میدان کربلا میں پڑھے تھے۔ پہلے رجز میں پیغمبر کی خدمت میں تعزیت پیش کی، دوسرے رجز میں حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کی، تیسرے رجز میں ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کی ابو ثمامہ سداوی نے۔ اور جب رجز تمام ہوئے، ابو ثمامہ سداوی نے جنگ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو ثمامہ سداوی کے مقابلے میں ان کے چچا کا بیٹا آیا۔ دیکھیں رشتہ داری میں چچا کا بیٹا ہے، میدان کربلا ہے، ابو ثمامہ سداوی امام کے لشکر میں ہے، ان کے چچا کا بیٹا فوج اشقیاء میں ہے۔ جب ان کے چچا کا بیٹا ان کے مقابلے میں آیا تو انہوں نے فوراً اس سے وصل جہنم کیا، اور وصل جہنم کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ دین کے مقابلے میں رشتہ داری کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دین کے مقابلے میں نہ مال کی کوئی ویلیو ہے، نہ اولاد کی کوئی ویلیو ہے، نہ جان کی کوئی ویلیو ہے، نہ رشتہ داری کی کوئی ویلیو ہے۔ دین مقدم ہے ہر چیز پر، اور یہ پیغام ابو ثمامہ سداوی نے ہم سب کو دیا ہے۔ خالق ہم سب کو شہدائے کربلا کی معرفت اور شہدائے کربلا کی شفاعت اور شہدائے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔